اب جب مسلمان تقریباً یہ جنگ ہار گئے ہیں تو وہاں سے جو درے کے پیچھے جو یعنی کہ سپاہی تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کارکردگی کے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیے تھے 50 تیر انداز، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو مسلمان، ان کو یہ لگا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور بھگدڑ مچی، تو ان کو یہ لگا کہ جیت گئے ہیں اور پھر اب مال غنیمت جمع کرنی ہے، تو وہاں سے وہ انہوں نے درہ چھوڑا ہے 50 تیر انداز نے، اور انہوں نے درہ چھوڑا ہے اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے اس نیت سے وہ لوگ یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے اور بس اب تو جانا ہے، اور یہ یہاں آئے ہیں، اور آتے ہی پیچھے سے ابو سفیان جو تھے اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے 100 سواروں کے ساتھ، یعنی جو صرف 50 تیر انداز سے، لیکن یہ ماہر تیر انداز سے جو ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور ابو سفیان نے یہ جو 100 سوار ہیں ان کو متعین کیا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب پیدل کی لڑائی ہوگی، یعنی ایک لڑائی ہوتی ہے، جو جنگ کے اصول ہوتے ہیں کہ پہلے سوار لڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیدل لڑتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک دستہ تیار کر رکھا تھا کہ جب پیدل کی لڑائی ہوگی تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جب یہ درہ خالی ہو گیا ہے اور تیر انداز چلے گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو یہ ایک یعنی کہ اور مزید مسلمانوں کے اوپر ایسا حملہ تھا کہ جو پشت کی جانب سے ہوتا تھا، جو بمقابل حملہ ہوتا ہے اس پر دیکھ بھال کرنی ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ان کے مجاہدین کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو پشت پہ سے حملہ کیا جائے، پیٹھ پہ سے حملہ کیا جائے، اس وقت ان کا اندفاع کرنا اور ان سے لڑنا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ہوا، اور پھر مسلمان یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی جنگ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ واقعہ جو مسلمانوں نے 3 ہجری میں شوال بروز ہفتہ 3 ہجری میں یہ جنگ لڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چونکہ ابھی ذکر چل رہا تھا اوپر کہ اے مسلمانوں ان تصبروا وتتقوا، یہ کچھ بھی کر لیں اگر تم نے صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا تو یہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ وہ جنگ یاد دلا رہے ہیں جو مسلمان ہار چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم جو جیتی ہوئی جنگ ہارے تھے اس میں 2 چیزوں کا فقدان تھا، اور وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اب مسلمانوں نے صبر اور تقوی دونوں کا دامن چھوڑ دیا تھا، اور وہ کس طرح چھوڑا؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہ ایسے چھوڑا تھا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، 2 گروہ تم میں ایسے تھے، 2 فرقے ایسے تھے تمہاری جماعت کے اندر، فوجیوں کے اندر، کہ جنہوں نے بزدلی دکھائی تھی شروع ہی میں۔ اور انہوں نے بزدلی کس طرح دکھائی تھی؟ کیونکہ جب مسلمان متحد ہوئے ہیں یہ جنگ لڑنے کے لیے، قافلہ بنتا ہے، فوجیوں کا ایک دستہ بنتا ہے، تو اس وقت یہ دستہ بن ہی رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ ابھی یعنی کہ 1000 کی تعداد میں لوگ تھے، تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے اپنے کچھ ساتھی لے کر کے یہ الگ ہو گیا، کیونکہ صرف ایک رائے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے یہ رائے لی کہ یہ بتائیے، کیونکہ مشورہ ضروری ہے اور سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے چھوٹا معاملہ ہوا کرتا تھا یا بڑا معاملہ ہوا کرتا تھا، اور جنگ تمام معاملات میں سب سے ایک بڑا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے، اور آپ نے مشورہ لیا کہ یہ بتائیے کہ جنگ جو ہے وہ شہر کے اندر لڑی جائے یا شہر سے باہر لڑی جائے؟ تو عبداللہ بن ابی نے یہ مشورہ دیا کہ جنگ شہر کے اندر ہی لڑی جائے گی۔ یہ منافق تھا عبداللہ بن ابی، تو اس نے کہا کہ جنگ شہر کے اندر ہی لڑی جائے گی، اور یہ ہوگا کہ ہم شہر کے اندر بھی رہیں گے، عورتوں اور بچوں کا اور بوڑھوں کا ہم یعنی کہ دفاع بھی کر لیں گے، ان کی دیکھ بھال بھی کر لیں گے، اور لڑائی بھی ہو جائے گی۔ مسلمان صحابہ نے مشورہ دیا کہ جنگ کو شہر کے باہر جا کے لڑا جائے، احد پہاڑ جو ہے یہاں میدان جنگ میں، یہاں پر کارروائی ہوگی اور یہاں پر جنگ ہوگی، اور ہم باہر نکل کے جنگ لڑیں گے۔ جب مسلمان صحابہ نے یہ مشورہ دیا تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جماعت سے باہر چلا گیا، اور اس طرح مسلمان اب صرف 1000 کی جگہ 700 نکلے، اب صرف 700 مسلمان بچے تھے، اور جو 300 لوگ تھے وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے۔ جب مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اب تو مسلمانوں کی تعداد اور کم ہو گئی، 1000 تو تھے، چلو 1000 سے اب یہ اور کم ہوئے تو اب 700 رہ گئے ہیں، تو 2 قبیلے ایسے تھے، ان میں 2 قبیلوں کے نام آتے ہیں، ایک بنو سلمہ کا قبیلہ تھا اور ایک بنو حارثہ کا قبیلہ تھا، بنی حارثہ اور بنی سلمہ کے یہ 2 قبیلے تھے، تو ان میں آپس میں
یعنی مشاورت ہوئی یہ قبیلوں میں کچھ، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کھلبلی سی ہوئی اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم بزدلی دکھا دیں گے، کیونکہ تعداد بہت کم ہو گئی ہے اور اس کم تعداد کے ساتھ تو دشمن سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے بزدلی دکھائی تھی، اور انہوں نے صبر کا دامن بھی چھوڑا تھا اور تقوی کا دامن بھی چھوڑا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ پر مکمل ڈیپینڈ کرنا، چاہے اسباب ظاہری موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اسباب ظاہری کے فقدان پر اللہ پر توکل کرنا، یہ مکمل تقوی کہلاتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اسباب ظاہری تو دکھائی ہی نہیں دیتے تھے، تو ان 2 قبیلوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کا ساتھ دینا یہ کچھ اپنی شامت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو انہوں نے بزدلی دکھائی، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ ہمت، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ان تفشلا، یہ بزدلی دکھا دیں گے، تو واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کو بیان کرتے ہوئے کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی پسماندگی کو یعنی کہ شو کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں 2 گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان تفشلا بزدلی دکھائی تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر انہوں نے یعنی کہ کچھ لوگ اس طریقے کی آیات کو شاید کہ چھپا جائیں تاریخ بیان کرتے ہوئے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے فوراً ہی سے یہ بتا دیا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ یعنی کہ بنی سلمہ ہیں، بنی حارثہ ہیں، یہ ہیں تو مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہم، اگرچہ ان کے دلوں میں تھوڑا سا اس وقت خوف اور ہراس آ گیا تھا، بزدلی تھوڑی آ گئی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ ان کا ایمان مکمل تھا۔ اس وقت آنے والی تھوڑی سی بے صبری اور تقوی کا دامن چھوڑ دینے سے اللہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہاں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر توکل کریں۔ اس وقت اسباب ظاہری کی قلت کی وجہ سے ان کو یہ تھوڑا خوف ضرور ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان سے جاتے رہے تھے، وہ ایمان والے مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہم تھے۔